سر جس طرح یہ سعودی علماء لال رومال سر پہ لے لیتے، کیا یہ سنت ہے؟ یہ کیا جی ہے؟ سعودی والوں کی سنت ہے نا. ہاں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پگڑی باندھا کرتے تھے جی اور اس پگڑی پہ مسح کرتے تھے، جی یعنی وضو کے دوران بھی پگڑی نہیں اتارتے تھے. میرا پگڑی کے اوپر آپ ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے دعوت اسلامی کو تبدیلی مبارک، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، اس میں نے پگڑی کے اوپر ساری حدیثیں بیان کی ہیں. پگڑی سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کالا امامہ باندھا ہوا تھا جب فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے، اور مستدل حاکم میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے وائٹ کلر کی پگڑی باندھ کے ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا اس طرح پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی ہے. جی 2 شملے بھی چھوڑ سکتے ہیں، ایک بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن شملہ ضرور ہونا چاہیے، چاہے آگے چھوڑیں پیچھے چھوڑیں، یعنی یہ ایک فرق ہے مسلمانوں میں. جی تو لال رومال تو ثابت کوئی نہیں ہے، یہ تو عرب کی ٹریڈیشن ہے، جی اور اب تو یہ خیر کافی بدنام بھی ہو چکا ہے. جی تو میرے حال ہے اس کو چینج کریں، وائٹ کر لیں یا کچھ اور کر لیں. البتہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ لال چادر اپنے سر کے اوپر لی تھی. اس طرح مسلم شریف میں ابو داؤد میں ملتا ہے آپ نے سرخ دھاڑی دار کرتا بھی پہنا. بخاری میں آتا ہے آپ نے کالا بھی پہنا ہے، جو میں نے اور آپ نے بھی پہنا ہوا ہے آج، تیالسی کلر کا. جی وہ کہتے ہیں جی کالا نہیں لکھا، تیالسی لکھا ہے. کسروانی تیالسی، کسروانی تیالسی کالا ہی ہوا کرتا تھا. جس طرح آج اگر کوئی کہ سندھی اجرک، تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یلو کلر کی ہوتی ہے اور ریڈ ہی ہوتی ہے. اس طرح کسروانی پرشین امپائر کا جو تیالسی کرتا ہے وہ بلیک کلر کا ہوا کرتا تھا. صحیح بخاری میں موجود ہے. بلیک کرتا بھی پہنا آپ نے. کالی کملی تو آپ نے مسلم شریف میں سنی ہے، جو پانچ تن پاک والی حدیث ہے، حدیث قصہ سیدہ فاطمہ، مولا علی، مولا حسن حسین علیہ السلام کو آپ نے چادر کے نیچے لیا، اس میں بھی کالی چادر ہے. جی تو یہ ساری چیزیں یعنی موجود ہیں. ریڈ چادر بھی ایک آدھ روایت مسند احمد میں ملتی ہے، لیکن یہ رومال شمال والا نہیں ہے. لیکن ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں گرین لیں جو مرضی لیں. لیکن یہ رومال اتنا بدنام ہوا ہے کہ اب یہ رومال پہن کے اگر کوئی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے نا، اس کو پذیرائی کو نہیں ملتی. ہم جب یہ بات کر رہے ہیں نا اس پگڑی کے ساتھ، تو پذیرائی اس لیے ملے گی کہ یہ سنت ہے. تبلیغ جماعت والے بھی وائٹ یا بلیک پگڑی باندھ رہے ہیں، دعوت اسلامی والے بھی اب باندھ رہے ہیں، جی اہل حدیث میں بھی زبیل زئی صاحب اور ان کے پرانے بزرگ بھی وائٹ اور بلیک پگڑیاں باندھا کرتے تھے. جی تو یہ کوئی نشانی نہیں رہی کسی ایک فرقے کی. ٹھیک. لیکن ونس جیسے ہی آپ مونچھیں صاف کر دیتے ہیں بالکل، تو آپ ایک فرقے میں انٹر ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جب ایک خاص کلر کا رومال اپنے اوپر لے لیتے ہیں، ادھر ہلکی سی اس کو نوک بھی بنا لیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ایسے ایسے کرتے ہیں، اس کو ایسے ایسے کرتے ہیں، تو آپ ایک فرقے کے ریپرزینٹیٹو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بندہ ایسے ہونا چاہیے. ہمارے جب ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دسو ہے کہڑے فرقے دا ہے. جی سعودی فرقے دا. اچھا وہ پہلے تو شکل سے پہچانتے ہیں، جب باتیں سنتے ہیں بالکل پھر تو بالکل ہی نہیں امبیگوس ہو جاتا ہے معاملہ. کہتے ہیں لگتا ہے پتہ نہیں کیڑا ہے یار، یہ کون ہے؟ اے سر مسلم ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. جی آگے چلیں. جی سر پاکستان کے اندر آن یور فٹ اسٹیپس لفظ یوز کر رہا ہوں کہ یہ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ چھوٹی، جیسے ابھی آپ نے افریدی صاحب کی داڑھی کا ذکر کیا، چھوٹی داڑھی رکھنے پہ تنقید اور ملامت کرتے ہیں، جبکہ سعودیہ کے اندر میرے خیال سے ہر دوسرے بندے کی بھی اور ان کے کئی علماء کی بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے. تو یہ دین یہاں پہ ٹھیک فالو کر رہے ہیں داڑھی کے والے سے، یا وہاں پہ ٹھیک فالو کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ مصر کے اندر تو داڑھی منڈے امام بھی ہیں. جی داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے. جی صحیح مسلم میں 4 شرائط ہیں. نمبر 1 قرآن کا علم زیادہ ہو، قرآن کی تجوید بھی، علم بھی، سنت کا علم ہو. اس کے بعد جس نے ہجرت پہلی کی ہو یعنی سینئر ہو. اس کے بعد عمر ہے. یہاں تو جس کی عمر کی داڑھی لمبی زیادہ ہے، چاہے اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، اس کو مسلح پہ چڑھا دیتے ہیں. یہ 4 شرائط ہیں، داڑھی اس میں کوئی شامل نہیں ہے. داڑھی سے بڑا جرم جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. آج تک کسی نے کہا جو جھوٹا مولوی ہو اس کو امامت پہ نہ فائز کرے، جو گالیاں نکالتا ہو، سگریٹ پیتا ہو، اس کو امامت پہ فائز نہ کرے. داڑھی ایک بدقسمتی سے، ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم زیادہ تر ظاہر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بن گیا ہے. باقی سعودی والوں کے خلاف اس لیے نہیں لمبی داڑھیوں والے بولتے ہیں کہ سعودی عرب سے وہ چندہ لے رہے ہیں. کیسے بولیں؟ وہاں تو امام کعبہ ذرا سی تقریر کر دیں تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ بڑے سیانے ہیں، یہ دو میں جانی مٹھے باؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. باقی اصل دین نہ سعودیہ میں ہے نہ پاکستان میں. اصل دین وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے. سعودیہ میں بھی کئی کام خلاف سنت ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کتاب و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی.